الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 9 سے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آ چکی ہے آپ کے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اگلی بات سننے کا شوق دلانے کے لیے ہے کہ آدمی متوجہ ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کیا بات اور کیا قصہ ان کا بیان ہو رہا ہے۔ اور کیا آ چکی ہے آپ کے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی اذ رأى نارا، جب انہوں نے دیکھی آگ۔ اب یہ مزید تشویش ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جب انہیں آگ نظر آئی وہ کیا ہوگی، کیا قصہ ہوگا، کیا بات ہوئی ہوگی۔ اذ رأى نارا، جب انہوں نے دیکھی آگ، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین میں 10 سال پورے کر کے اپنے بیوی بچوں کو لے کے واپس مصر جا رہے تھے۔ راستے میں یہ واقعہ پیش آیا اور ابھی موسیٰ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی۔ اسی سفر میں انہیں نبوت ملی، وحی آئی، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اذ رأى نارا، جب دیکھا انہوں نے آگ کو، فقال، پس کہا، لأہلہم کثوا، اپنے اہل سے یعنی اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے کہا، امکثوا، تم ٹھہرو، انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید کہ میں لاؤں تمہارے پاس اس آگ میں سے بقبس، ایک شعلہ، او اجد، یا پاؤں میں، علی النار، آگ پر یعنی آگ کے پاس، ہدا، کوئی راہ بتانے والا۔ یہاں ہدا بمعنی ہادی کے ہے، ہدا ہادی کے معنی میں، ہادی کا معنی راہ بتانے والا، رہنما۔ دور سے آگ دیکھی، گھر والوں سے کہا کہ یہ آگ نظر آ رہی ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں جاتا ہوں، وہاں سے کوئی آگ کا انگارہ، کوئی شعلہ لے آتا ہوں، اور شاید کہ وہاں کوئی راہ بتانے والا بھی مل جائے۔ اس سے ہمیں کئی باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ رات کا وقت تھا، کیونکہ دور سے آگ رات کو نظر آتی ہے۔ دوسرا یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سردی کا موسم تھا، کیونکہ کہا کہ میں وہاں سے آگ کا شعلہ لے آتا ہوں، انگارہ لے آتا ہوں، تاکہ ہم گرمی حاصل کریں اس کے ذریعے۔ ایک اور جگہ وضاحت بھی آتی ہے، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس آگ کے ذریعے گرمی حاصل کرو۔ تو یہ دلیل ہے کہ وہ موسم سردی کا تھا۔ تیسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھولے ہوئے تھے، یا تو رات کی وجہ سے بھول گئے یا کوئی اور سبب بن سکتا ہے۔ راستہ بھولے ہوئے تھے، اسی لیے کہا کہ شاید کہ آگ کے پاس کوئی راہ بتانے والا مل جائے، اس سے راستہ پوچھ لیں گے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے۔ اگر غیب جانتے ہوتے
تو وہاں نہ کوئی آگ تھی اور نہ کوئی بندہ تھا جو راستہ بتاتا، بلکہ وہ اللہ کے نور کی کوئی تجلی تھی، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو کی، ان سے آگے تفصیل آ رہی ہے۔ وہاں دنیا کی کوئی آگ نہیں تھی، جب کہ وہ دور سے دیکھ کے اسے آگ سمجھ رہے ہیں، اور انہیں آگ کا اتنا یقین ہے کہ انہوں نے کیا بولا لفظ، انی، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقینی بات ہے کہ میں نے آگ دیکھی ہے۔ اور آگ بھی وہ سمجھ رہے ہیں دنیا کی، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں سے کوئی آگ کا شعلہ، کوئی انگارے لے آتا ہوں، کوئی ہاتھ پاؤں گرم کر لیں گے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ایک چیز سامنے ہے، ظاہر کچھ ہے اندر کچھ ہے، انہیں اندر کا پتہ نہیں، وہ ظاہر دیکھ کے دنیا کی آگ سمجھ رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تو دوسرا پھر کون ہو سکتا ہے کہ جو ہزاروں میل دور سے دیکھ رہا ہو، اسے سب کچھ کا پتہ ہو، اور جو غیب جانتا ہو، اور جو دلوں کی حال بھی جانتا ہو؟ اور کون ہو سکتا ہے پھر جب اللہ کے نبی کو پتہ نہیں ہے؟ تو اسی لیے یہ ماننا پڑے گا پھر کہ کوئی نبی، ولی، بزرگ، کوئی بھی شخص غیب نہیں جانتا، غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے سبق سے ہمیں بات مل رہی ہے۔ ایک اور بات بھی یہاں سے مل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لفظ وہ بلوائے کہ ظاہر تو وہ نہیں تھا، لیکن اندر اسی سے ملتی جلتی چیز تھی۔ انہوں نے کہا آگ نظر آ رہی ہے، شاید کہ کوئی شعلہ لے آؤں، تو انہیں ایمان کا چراغ وہاں مل گیا۔ زہری آگ نہیں ملی، زہری جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جسم کو گرمی دینے کے لیے، لیکن روح کی گرمائش کے لیے ایمان کا چراغ مل گیا وہاں۔ اور ساتھ کہا شاید کہ کوئی راہ بتانے والا مل جائے، تو وہاں ایسا راہ بتانے والا ملا جس نے آخرت سنوار دی، جس نے آخرت کا راہ بتا دیا۔ یہ کوئی اللہ نے ایسے لفظ بلوائے۔ کہا اپنے گھر والوں سے تم ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں لاؤں تمہارے پاس اس میں سے شعلہ، انگارہ، یا میں پاؤں آگ پر، یعنی آگ کے پاس کوئی راہ بتانے والا۔ فلما اتاہا، پس جب آئے وہ اس آگ کے پاس جسے وہ آگ سمجھ رہے تھے، نودیا، تو انہیں پکارا گیا، آواز لگائی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں۔ اب یہ وحی پہلی اتر رہی ہے، نبی بن رہے ہیں، اور کیا شان ہے کہ اس پہلی وحی میں جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا گیا، اللہ براہ راست ہم کلام ہو رہا ہے۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی خاصیت ہے، اسی لیے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے براہ راست گفتگو کی۔ پس جب آئے اس کے پاس تو انہیں پکارا گیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں۔ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، پس اتار دیں اپنے جوتے۔ نعل جوتے کو کہتے ہیں، اس کا تسنیہ ہے نعلی، دونوں جوتے۔ پس اتار دیں اپنے جوتے، اِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، یقیناً آپ مقدس وادی یعنی طوا میں ہے، طوا وادی کا نام ہے۔ جوتے اتار دیں، آپ ایک پاک وادی میں ہیں، یعنی طوا میں۔ جوتے کیوں اتروائے گئے؟
لگتا ہے کہ ان کے جوتوں میں جوتے پاک نہیں تھے، جوتوں میں کوئی نجاست نیچے لگی ہوگی، اسی لیے اللہ نے کہا جوتے اتار دیں کیونکہ آپ پاک جگہ میں کھڑے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سنن نبی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے جوتے پہنے تھے، صحابہ کرام نے بھی جوتے پہنے تھے، دوران نماز آپ نے جوتے اتارے، اپنی بائیں طرف رکھ دیے۔ اچھا، اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر کہیں جوتے اتارنے کا اتفاق بنے نماز میں تو جوتے اپنے بائیں طرف رکھنے چاہیے، اور اگر بائیں طرف کوئی اور کھڑا ہو تو اس کی دائیں طرف بنے گی، تو پھر آدمی اپنے پیچھے اتار دے، اور اگر پیچھے کوئی اور کھڑے ہوں تو ان کے آگے بنے گے، تو پھر اپنے قدموں کے درمیان رکھ دیں۔ اب وہ قدموں کے درمیان نہ کسی کا دایاں ہے، نہ بایاں ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، وہ پھر درمیان میں ہی آ گئے، نیچے آ گئے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ نماز جنازہ میں جب جوتے اتارتے ہیں اپنے پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ بھی اپنے آگے کیوں نہیں رکھتے آپ؟ جی نماز کے آگے کیسے رکھیں؟ بھی آپ نے پیچھے رکھے ہیں، پیچھے اور بھی تو کھڑے ہیں، ان کے آگے بن رہے ہیں، تو پیچھے نہیں رکھنے چاہیے۔ اگر پیچھے اور لوگ کھڑے ہیں کیوں ان کے آگے بنیں گے، اپنے قدموں کے درمیان رکھنے چاہیے۔ ہاں اگر آپ سائڈ پہ کھڑے ہیں، اگر آپ سائڈ پہ بائیں طرف ہیں تو پھر بائیں طرف اتار دیں، اگر آپ دائیں طرف کھڑے ہیں پھر دائیں طرف نہ اتاریں، پھر اپنے قدموں کے درمیان رکھیں۔ یہ ایک ایک چیز کو سمجھنا چاہیے، یہ دینی مسائل ہیں، ان کو چھوٹے چھوٹے احکام سمجھ کے لوگ پرواہ نہیں کرتے، سیکھتے نہیں ہیں۔ تو آپ نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز آپ نے اپنے جوتے اتار کے بائیں طرف رکھ دیے، صحابہ نے آپ کو دیکھا اور سب نے جوتے اتار دیے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے آپ نے پوچھا کہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے جوتے اتارے، ہم نے اتار دیے۔ فرمایا مجھے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اطلاع دی کہ آپ کے جوتوں میں نجاست لگی ہے، میں نے تو اس لیے اتارے۔ پھر فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے، اپنے جوتے دیکھے، اگر ان میں نجاست لگی ہو تو ان جوتوں کو زمین پہ رگڑ کے صاف کر لے، پھر وہ ان جوتوں میں نماز پڑھ لے، یعنی پڑھ سکتا ہے۔ تو اب اس سے بھی ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے۔ جوتوں میں نجاست لگی تھی، جبرائیل علیہ السلام نے آگے بتایا، فوراً اتار دیے۔ جب تک نہیں بتایا نجاست والے جوتے آپ پہنے ہوئے، کہ زیادہ دور نہیں ہے، اپنے قدموں میں ہے، اپنے قدم کے نیچے کیا ہے پتہ نہیں ہے، جب اللہ نے بتایا پھر پتہ چلا۔ تو یہ دلائل پتہ نہیں لوگوں کے سامنے کیوں نہیں آتے، پھر بھی ڈنڈی ہر بات میں۔ یہ سامنے حدیثیں واضح کھڑی ہیں، صحیح حدیثیں ہیں۔ تو یہاں بھی وجہ وہی ہو سکتی ہے کہ جوتے میں نجاست لگی ہوگی، ورنہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پاک جگہ ہے جوتے اتار دیں۔ وہاں حدیث میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جوتوں میں اگر نجاست ہے صاف کر کے آپ نماز پڑھ لیں، تو اسی لیے یہاں وجہ نجاست والی ہوگی، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ۔ اچھا ایک اور بات کا بھی خیال رکھیں، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قالینوں پہ سارے لوگ جوتے لے کے آ جائیں۔ دیکھیں پہلے کچی مسجد ہوتی تھی، جوتے پہن کے نماز پڑھنا جائز ہے، بلکہ ایک حدیث میں اتنا بھی آتا ہے کہ یہودی جوتے پہن کے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے، اور غالباً وہ شاید اسی وجہ سے جائز نہ سمجھتے ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں نا وہ، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ جوتے اتار دو، پاک واطی میں ہو، شاید اسی وجہ سے وہ نماز پڑھنا جائز نہ سمجھتے ہوں جوتوں میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہودی جوتے پہن کے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے، تم ان کے خلاف عمل کرو، تم جوتے پہن کے نماز پڑھ لیا کرو۔ لیکن یہ حکم وجوب کا نہیں ہے،
بلکہ ایک جواز کا ہے، کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں بھی نماز پڑھ لیتے تھے، جوتے پہن کے بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ اب مسئلہ یہ رہا کہ یہ چونکہ فرض نہیں، جوتے پہن کے نماز پڑھنا چونکہ فرض نہیں، ایک جائز کام ہے۔ ادھر یہ حکم بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر محلے میں مسجد بناؤ اور مساجد کو صاف ستھرا رکھو، ان میں خوشبو کا انتظام کرو، یہ حکم ہے۔ اب وہاں کچی مسجدیں ہوتی تھیں، وہاں جوتے پہن کے، مٹی والے جوتے پہن کے ہر کوئی آ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، کچی مسجد ہے۔ اب یہاں مسجد پکی ہے، ماربل لگا ہے یا قالینیں بچھی ہوئی ہیں، اب ہر بندہ باہر کے جوتے چاہے پاک ہوں، یقین ہو کہ جوتے میں کوئی نجاست نہیں لگی لیکن مٹی تو لگی ہوتی ہے، اور آج کل یہ ماحول جو ہے ان میں ہر بندہ جوتے پہن کے اوپر آ کے کھڑا ہو جائے، تو پھر جو کاٹن کے کپڑے لگا کے نماز پڑھنے آتے ہیں اور پھر یوں چیک کرتے ہیں مٹی تو نہیں، تو پھر وہ کیسے پڑھیں گے؟ پھر مسجد آلودہ ہو جائے گی، مٹی مٹی ہو جائے گی۔ اسی لیے ہر چیز حدیث پر عمل کرنے کے لیے سمجھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی میدان میں ہیں، جنگل میں ہے، میدان میں ہے، نماز جنازہ میں ہے، تو وہاں اگر آپ کو تسلی ہے کہ جوتے آپ کے پاک ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسے لوگ کھڑے ہیں جو لا علم ہیں، جن کو مسائل کا پتہ نہیں، وہ آپ کے اسی عمل کی وجہ سے ہی آپ سے متنفر ہو جائیں، تو پھر وہاں ہمیں اور دلائل ملتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے نشانے سے بچنے کے لیے آپ جوتے چھوڑ دیں، جوتے میں نماز نہ پڑھیں۔ یہ اس پر اور دلائل موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، کہ آپ نے ایسے کام چھوڑ دیے جو کام جائز تھے، آپ کرنا چاہتے تھے، لیکن اس لیے چھوڑ دیے کہ لوگ اعتراض کر دیں گے، لوگ متنفر ہو جائیں گے، لوگ ہماری بات نہیں سنیں گے۔ اسی لیے پھر ہر چیز کو سامنے رکھ کے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، ہر چیز کو سامنے رکھ کے۔ تو کہا انی انا ربک، اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، پس اتار دیں آپ اپنے جوتے، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک آپ مقدس وادی طویٰ میں ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تجھے چن لیا ہے۔ کتنا بڑی بات ہے، اللہ کہہ رہے میں نے تجھے چن لیا ہے، تیرا انتخاب کر لیا ہے تمام لوگوں میں سے۔ کس کے لیے چن لیا ہے؟ اپنی نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، ہم کلام ہونے کے لیے تجھے چن لیا ہے۔ اب تو کیا کر، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، بس غور سے سن وہ جو وحی کی جاتی ہے۔ یہ پہلی بات ہے، سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ فَاسْتَمِعْ، غور سے سن۔ جب تک انسان غور نہ کرے تب تک وہ کچھ سیکھ نہیں سکتا۔ جب تک غور نہ کرے، توجہ ادھر ادھر رہے، خطبے میں درس میں موجود تو ہے لیکن کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی کھیلتا ہے، توجہ نہیں ہے، تو پھر کوئی سیکھ نہیں سکتا۔ سیکھنے کے لیے غور ضروری ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے تو ہم یوں ادب سے اور خاموشی سے بیٹھتے تھے، لگتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ جیسے سر پہ پرندہ آگے بیٹھ جائے نا، اور پرندہ یہ سوچے کہ میں دیوار پہ بیٹھا ہوں، بالکل خاموشی، ادب۔ یہ صحابہ کرام کا جو ماحول ہوتا تھا دین کی بات سننے کے وقت، یہ ایک ادب میں شامل ہے، اور اس کے بغیر علم نہیں آتا جب تک انسان غور نہ کرے، ادب سے نہ بیٹھے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تجھے چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، پس غور سے سنے وہ بات جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب وہ کیا وحی ہے؟ پہلی، انی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، نہیں کوئی معبود مگر میں۔
فاعبدنی، بس عبادت کرے آپ میری۔ لوگ کہتے ہیں جی موسیٰ یہ خدا ہے اور وہ کیا کچھ اسے بنا دیتے ہیں جی، انا نہیں ہے، ہاں میں نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے انی پڑھا ہے، بھول گیا ہوں میں۔ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، نہیں کوئی معبود مگر میں، فاعبدنی، پس عبادت کریں آپ میری۔ نبی بھی پابند ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، اللہ کے آگے جھکنے کا، اللہ کے آگے سجدہ، اللہ کے آگے رکوع، اللہ کے آگے دعائیں التجائیں، ایک نبی بھی پابند ہے۔ نبی معبود نہیں ہے، وہ عابد ہے۔ اسی لیے کسی نبی کو کہیں کہ تو ہمیں دے یا لا کر دے، یہ تو اسے پکارے ہیں، دعا تو عبادت ہے۔ اور جب نبی پابند ہے اللہ کی عبادت کا، نبی خود معبود نہیں عابد ہے، تو پھر اور کون ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے آگے سجدے کیے جائیں یا جس کے آگے ہاتھ پھیلائے جائیں؟ فرمایا دیکھیں واحد، دیکھیں پہلی، انی انا اللہ، اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں ہے مگر میں، معبود صرف میں ہوں، فاعبدنی، بس عبادت میری کریں۔ اور عبادت میں پھر سب سے پہلی چیز وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور قائم کریں آپ نماز میری یاد کے لیے۔ مجھے یاد کرنا ہے، میرا ذکر کرنا ہے، تو اس کا واحد طریقہ، بنیادی طریقہ کیا ہے؟ میرے آگے جھک جائیں، نماز پڑھیں۔ ایک معنی تو اس کا یہی ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کریں، یعنی نماز قائم کریں گے تو تبھی یہ مانا جائے گا کہ آپ کو اللہ یاد ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ خدمت خلق آپ میں جذبہ ہے، آپ بڑے دنیا کے کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، یا تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو یہ نہیں مانا جائے گا اللہ کے یہاں کہ آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اگر اللہ کو آپ نماز پڑھتے ہیں تب آپ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں حقیقتاً، کیونکہ اس کا حکم یہی ہے۔ دیکھیں اگر اللہ سے محبت ہے تو یہ دیکھنا چاہیے نا اللہ کے ہاں محبوب کام کیا ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، آپ سے پوچھا گیا سب سے اللہ کو سب سے پیارا عمل کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز وقت میں پڑھنا۔ اب جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ یہ دیکھے گا پہلے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اسے کیا پسند ہے، اور اسے سب سے پہلا یہی پسند ہے کہ نماز وقت پہ پڑھو۔ اس سے نماز نہیں پڑھتا اسے اللہ سے کوئی محبت نہیں ہے، کیونکہ اسے اللہ کی چاہت کا، اللہ کی محبت کا پتہ نہیں، اللہ کو جو چیز پسند ہے اسے اس کا پتہ نہیں ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور قائم کریں آپ نماز میری یاد کے لیے۔ ایک معنی تو یہ ہوا۔ دوسرا معنی بھی ہے آیت کا، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کو بھول جائے، یا سویا ہوا تھا آنکھ نہیں کھلی، دو صورتیں، یا تو نماز بھول گئی یا سویا ہوا تھا آنکھ نہیں کھلی، فرمایا جب بھی یاد آئے بھولے ہوئے کو اسی وقت نماز پڑھ لے، اس کی نماز کا وہی وقت ہے، اور جب بھی آنکھ کھولے اسی وقت پڑھ لے، اس کی نماز کا وہی وقت ہے، کیونکہ مجبور تھا، آنکھ نہیں کھلی، بھول گیا تھا، مجبور ہے، بھول معاف ہے۔ جب بھی یاد آئے، جب آنکھ کھلے اسی وقت پڑھ لے، اس کی نماز کا وہی وقت ہے۔ آپ نے دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ آپ نماز قائم کریں میری یاد کے وقت۔ اب معنی اور بن گیا، جب میری نماز یاد آئے اس وقت نماز پڑھ لیں، اسی وقت پڑھ لیں جب یاد آئے۔ تو اب معنی اور بن گیا کہ آپ بھول گئے ہیں تو اسی وقت پڑھ لیں، وہی وقت ہے آپ کا، وہ کوئی قضا نہیں تصور ہوگی۔ بھول گئے تھے وہ قضا نہیں ہوگی، وہ آپ کی ادا بنے گی چاہے جس وقت بھی آپ کو یاد آئی، لیکن جان بوجھ کے تاخیر نہیں کر سکتے۔ جان بوجھ کے تاخیر کریں گے پھر وہ منافق کی نماز بھی بنے گی، پھر اور فتوے بھی لگیں گے حدیث کی روح سے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي،
اور قائم کریں آپ نماز میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ بعض مفسرین نے ایک اور معنی بھی کیا ہے، جب بھی میری یاد آئے نماز پڑھ لیا کرو، جب بھی دل کرے اللہ سے باتیں کرنے کا نماز پڑھ لیا کرو۔ دنیا میں ہوتا ہے نا، جب کسی کی یاد ہے فوراً فون کر دیتے ہیں، ہاں جی کیا حال ہے، جب میری یاد ہے نماز پڑھ لیا کرو، نفلی نماز ہوگی۔ پھر بعد نے یہ معنی بھی کیا ہے، تیسرا معنی ہو گیا ان الساعۃ آتیۃ، یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ اب یہ بات کر کے کہ اللہ صرف میں ہوں، عبادت صرف میری ہے، معبود صرف میں ہوں، میری عبادت کرو، میری یاد کے لیے نماز پڑھتے رہو، اور یہ بات یاد رکھو قیامت آنے والی ہے۔ ان الساعۃ، یقیناً قیامت آتیہ آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اسے ظاہر کر دوں۔ اب تو قیامت پہ پردے ہیں نا، ابھی چھپی ہوئی ہے۔ اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اسے ظاہر کر دوں۔ کیوں ظاہر کر دوں؟ قیامت کیوں قائم کر دوں؟ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کا جس کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ ہر نفس جو کوشش کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا، کوئی اچھے کام کر رہا ہے، کوئی برے کر رہا ہے، ہر شخص جو کما رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے اچھی یا بری، تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے، صحیح صحیح پورا بدلہ ملے۔ اس مقصد کے لیے بس ان قریب قیامت کو میں ظاہر کرنے والا ہوں۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، بس ہرگز نہ روکے تجھے عنہا اس قیامت سے۔ ہاں ضمیر سع کی طرف جا رہے، مؤنث ہے وہ، جس کے آخر میں تا ہو نا، گول تا، وہ لفظ مؤنث ہوتا ہے عربی میں، تو سع مؤنث ہے، اس کے آخر میں گول تا کھڑی ہے، تو اسی لیے ہاں ضمیر مؤنث آئی ہے، یہ اسی سع کی طرف جا رہی ہے۔ بس ہرگز نہ روکے تجھے عنہا اس قیامت سے، کون؟ وہ شخص جو نہیں ایمان رکھتا اس قیامت پر، واتبع ہواہ، اور وہ پیچھے چلتا ہے اپنی خواہش کے۔ جو شخص قیامت کو نہیں مانتا، اسی لیے وہ اپنی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے۔ دیکھیں جو اپنی منمانی کر رہا ہے نا، وہ قیامت کو نہیں مان رہا۔ اگر اسے قیامت کا یقین ہوتا، ڈر ہوتا، کبھی بھی ہر معاملے میں اپنی خواہش نہ کرتا، وہ پہلے سوچتا کہ اس میں میری آخرت کا نقصان تو نہیں ہے، میری قیامت تو ضائع نہیں ہو جائے گی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ تو نہیں لگا قیامت کو، تو وہ اپنی خواہش کے پیچھے نہیں لگے گا۔ لیکن جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ اپنی خواہش کے پیچھے لگتا ہے۔ تو خیال کریں وہ آپ کو قیامت سے نہ روک دے، قیامت کی تیاری سے، قیامت پر ایمان لانے سے وہ آپ کو نہ روک دے۔ آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں، آپ اس کی خواہش پہ نہ چل پڑیں، آپ اپنی فکر کریں، اپنی آخرت بچائیں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ فتردی، ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے اگر دنیا دار لوگوں کے پیچھے چل پڑے، اگر آخرت سے غافل لوگوں کے پیچھے تم بھی چل پڑے، تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔